اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد وعجل فرجهم احسن جزاء۔ موضوع پہ آنے سے پہلے چند جملے آپ کے سامنے بیان کروں، اگرچہ مجھے پتہ ہے اس سے بہتر انداز سے آپ کو یہ مطالب بیان ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کی ہم عزاداری کرتے ہیں، یعنی جس امام کی ہم عزاداری کرتے ہیں اس کے حوالے سے مختصر یہ ہے کہ عزاداری کے مقاصد کو سمجھنے سے پہلے جس کی ہم عزاداری کرتے ہیں اس کی ذات کی شناخت جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی عزاداری کیوں کرتے ہیں یا کس طریقے سے پہنچانا چاہیے مقاصد کو، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس کی ہم عزاداری کرتے ہیں کیا ہم ان کو جانتے بھی ہے یا نہیں ہے، جانتے ہیں تو کس حد تک جانتے ہیں، یہ بھی ایک اہم ہے۔ خیر انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہو چکی ہوگی مجھے یقین ہے، لیکن ایک بات میں احتیاط سے کرتا ہوں، بڑی احتیاط سے، وہ یہ ہے جس طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام، دو قسم کے یوسف ہے، ایک یوسف وہ ہے جس کے اوپر ایک خاتون عاشق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، مبالغہ نہیں کرتا۔ لیکن ایک ایسا یوسف جو ایک خاتون کی نگاہ کے اندر ہے، اس کے عشق کی وجہ سے نہ یوسف ملا، نہ جوانی بچی، نہ بینائی بچی، نہ دولت بچی، سالہائے دراز تک وہ یوسف کے اوپر عاشق رہی لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر آپ اس کے واقعے کو پڑھیں یا بلکہ بہت آسان اس فلم کو دیکھیں اور خاص طور پر وہ والا منظر دیکھیں کہ جس کے اندر یہ جو خاتون جو عاشق ہے جناب یوسف کے اوپر، اس کے ذہن کے اندر یہ تصور اور خیال آتا ہے اور بتوں کو یہ کہہ کر وہ توڑتی ہے کہ یوسف اتنا حسین ہے تو اس کا خالق کتنا حسین ہوگا، یوسف میں اتنی کشش ہے تو اس کے پروردگار میں کتنی کشش ہوگی، یوسف کے اندر اتنی کشش ہے کہ سب اس کے اوپر عاشق ہے تو پھر وہ ذات میں کتنی کشش ہوگی جس کے اوپر خود یوسف جو ہے وہ عاشق ہے۔ یہ والا مرحلہ دیکھے میں، اور جیسا ہی یہ خیال آیا، یہ تصور آیا اور بتوں کو انہوں نے ہاتھ سے توڑا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے جناب یوسف کو حکم ہوا، جاؤ جا کے زلیخا کو تسلی دے دو، وہ مومنہ ہو چکی ہے۔ اب جب یہ والا یوسف جو کہ ایک یوسف ہے جو اس مرحلے سے پہلے کا ایک یوسف ہے، اور دوسرا یوسف ہے جو خدا سے لیا ہوا یوسف، جیسا ہی اس خاتون نے ذہن کے اندر یہ ارادہ کیا اور یوسف کو ایک وسیلہ بنایا، واسطہ بنایا پروردگار تک پہنچانے کے لیے، تو پھر کیا ہوا، پورا قصہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یوسف بھی ملا، جوانی بھی ملی، بینائی بھی ملی۔ بالکل یہی مثال ہماری بھی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے کہ امام حسین کے اوپر بہت سارے عاشق ہیں، لیکن عشق کا یہ والا مرحلہ، محبت کا یہ والا مرحلہ اگر کوئی شخص طے کر لیتا ہے، اور 40 بھی دور نہیں ہے، نزدیک ہے، کہ جب 40 کے دن کروڑوں انسان سب کچھ بلا کے امام حسین کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے، تو وہی جملہ جو اس خاتون نے کہا تھا، اگر ہم بھی کہیں کہ حسین آپ میں اتنی کشش ہوگی ہے تو پھر آپ کے پروردگار میں کتنی کشش ہوگی، آپ کے اندر جو ہے اتنی کشش ہے کہ لوگ اس طریقے سے کھینچ کے آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائے تو آپ کے پروردگار کے اندر، تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد والا مرحلہ
جو انسان کو حاصل ہوگا وہ والا حسین نہیں ہوگا جو خیالی حسین ہے، وہ والا حسین ہے جو حقیقی حسین ہے، جو خدا سے لیا ہوا حسین ہے۔ جب یہ مرحلہ انسان طے کرے گا تو اسلام بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا، اور حسین بھی ملیں گے اصل میں اس خاتون کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچانے کا وسیلہ سمجھنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، اور جیسا کہ علماء فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کیا ہے؟ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں ملا کے جو ہے وہ سکہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا و آخرت دونوں ایک سکہ کے دو رخ ہیں۔ اب جس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے لاکھوں اور کروڑوں انسان کو حسین کھینچ کے لاتے ہیں، قیامت کے دن اسی انداز میں شفاعت بھی حسین زیادہ کریں گے، ظاہر وہ منظر ہے، ادھر وہ شفاعت کا منظر ہے۔ تو یہ بہت پہلا جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی شہادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود کشش کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ جب سب لوگ اپنا سب کچھ بیچ کے جاتا ہے، ظاہر ہے واقعات بہت سارے ہیں جو ذہن کے اندر آتا ہے، لیکن ہم موضوع سے دور نہ ہو جائے، میں اس سے اجتناب کر رہا ہوں بیان کرنے سے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ قربان کر کے چلا جاتا ہے حسین کو سلام کرنے کے لیے، تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس ذات جس کے لیے حسین نے خود قربانی دی، علی اکبر اتنا حسین ہے تو پھر وہ کتنا حسین ہوگا جس کے اوپر اکبر کو قربان کیا، عباس اتنا عظیم ہے تو پھر وہ پروردگار کتنا عظیم ہوگا جس کی خاطر عباس نے بازو کٹوا دی۔ یہ سب کے سب مرحلہ اول کے اندر ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حقیقی حسین وہ ہے کہ جو ہم نے خدا سے لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا ہو، وہی حسین اصل حسین ہے۔ خیالی حسین سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، جس طریقے سے اس خاتون کو صرف خیالی یوسف سے کچھ حاصل نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یوسف کے اوپر عاشق ہے تو بہت کچھ مل جائے، نہیں، کچھ بھی نہیں ملا جب تک خدا تک نہیں پہنچا۔ یہ ایک اہم جملہ ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے، زیارات کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، رونے کے حوالے سے جتنی تاکید امام حسین کے بارے میں ہے اتنی تاکید کسی معصوم کے بارے میں نہیں، حتیٰ رسول کریم کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ زیارات کے بارے میں ایک ایک قدم پر کتنا حج کتنا عمرہ، اتنی تاکید ہے، ان اجر و ثواب کو دیکھ کر بعض لوگوں نے ان ثواب کا انکار کرنا شروع کر دیا، غلو شمار کیا انہوں نے، یہ غلو ہے، اضافہ ہے، حد سے بڑھ کر ہے، یہاں تک بھی لوگ منکر ہو گئے۔ فضیلت زیادہ ہونے سے انسان کی عقل درک نہ کر سکی، جس کی وجہ سے انکار کرنے لگے، فضائل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ خیال کر دیا کہ چونکہ اجر و ثواب کا تعلق عمل سے ہے، عمل بڑا ہوگا تو ثواب بڑا ہوگا، یہ دو قطرے آنسو بہانا کون سا مشکل ہے، اس پہ اتنا ثواب کیسا ہو سکتا ہے۔ کربلا کی طرف سفر کرنے کے لیے ایک اور دو قدم آگے بڑھانا کون سا مشکل کام ہے، اس کے لیے اتنا حج عمرہ کا ثواب ملے۔ تو وہ تاکید اتنی زیادہ ہے، احادیث اتنی زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ بیان ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا۔ اب یہاں سے تقریباً ہمارا موضوع نزدیک شروع ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لوگ ان فضائل سے انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقاصد چھوٹے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس چھوٹے مقصد کے لیے قربانی دی ہے، کہ جس نے اس چھوٹے مقصد کے لیے قربانی دی ہے اس پر رونے میں یا اس پر گریہ کرنے میں یا اس کی زیارت کرنے میں اتنا ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ فضائل کو وہی درک نہیں کر سکتا ہے جو امام کے مقصد کو چھوٹا دیکھتا ہے، لیکن جو امام علیہ السلام کے مقاصد کو عظیم دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ثواب چونکہ مقصد عظیم کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، لہٰذا یہ اجر و ثواب زیادہ نہیں ہے۔ اول تو وہ دینے والا عظیم ہے، لہٰذا وہ جتنا بھی دے دے کم ہے اس کی عظمت کے لحاظ سے۔ دوسرا یہ ہے انکار کرنے کی جو وجہ ہے، ثواب کا انکار کرنے کی وجہ سے، اگر زبانی نہیں تو ذہنی طور پر انسان سوچتا ہے کہ ایک ایک قدم پر اتنا حج اتنا ثواب، وہ درک نہیں کر پاتا ہے، وہ ہضم نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کو امام علیہ السلام نے کس مقصد کی قربانی دی ہے وہ عظیم مقصد اس کو پتہ نہیں. اس کی نگاہ کے اندر ایک چھوٹا سا مقصد اس نے لیا ہوا ہے، اور جس کے لیے قربانی ہوئی ہے، جس کے لیے امام حسین نے انقلاب برپا ہوا ہے. انقلاب کا مقصد چھوٹا ہونے سے احادیث کا ثواب و اجر اس کے لیے حاصل نہیں ہوتا ہے. اور جن افراد کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی گہرائی کا پتہ ہے، چونکہ ہر شے کے اندر بھی ہے، اس انقلاب کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہے. یہاں بر پہ روشنی ہے، اوپر جائے تو اور روشنی ہے، اوپر جائے تو اور روشنی ہے. جتنا اوپر جائے روشنی زیادہ ہے. ہماری آنکھوں کی طاقت کم ہے، سورج میں اسے زیادہ روشنی ہے. واقعی کے اندر بھی صحیح. جو تحلیل، جو توجیہات، جن وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ جو عظیم قربانی دی ہے، ایک عظیم مقاصد کے لیے دیے ہیں. ان مقاصد کے لیے گریہ کرے. ان مقاصد کے خاطر انسان اگر اس عزاداری کو برپا کرے تو جتنے مقاصد اعلیٰ کی خاطر انسان اس عزاداری کو منعقد کرے یا اس کے لیے اہتمام کرے تو اسی لحاظ سے ان احادیث کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا چلا جائے گا. خوب. اب ظاہر ہے کہ میں بولتا نہ آپ سے پوچھوں تو ایک دو بیان کر کے ایک دو آپ سے بھی پوچھوں گا. یہ جو واقعہ ہے، واقعہ عاشوراء جسے کہتے ہیں ہم، کربلا کا واقعہ کہتے ہیں، اور جب ہم عزاداری کہتے ہیں تو سارے اماموں کی مجلس کرتے ہیں، لیکن عزاداری سے مراد جب بھی لیتے ہیں تبادر وہی عزاداری امام حسین ہے. اس کے اندر چند چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مقاصد کو اپنی طرف رکھ کے، کہ کسی بھی مذہب کی حقانیت کے لیے دلیلیں چاہیے کہ بھئی آپ کا مذہب حق ہونے کی بات، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے. ہر ایک دلیلیں پیش کرتے ہیں. ان دلائل میں سے جس دلیل کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، حقانیت کے لیے اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے دین کو لے کے آیا ہے ان کے سارے بچے اس دین کے اوپر قربان ہو جائے. اب بتائیے اس سے زیادہ دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص باطل دین لے کے آتا ہے، دوسرا قربانی دیتا ہے، تو وہ قربانی اس مذہب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، دوسرے کو پتہ نہیں تھا اس لیے قربانی دی. ابھی ہمارے زمانے کے اندر کتنے تحریکیں ایسی ہے کہ لوگ جان دیتے ہیں، خودکش بھی کرتے، سب کچھ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے پیچھے. لہٰذا کسی دین کے لیے کوئی دوسرا قربانی دیتا ہے، یہ اس مذہب کی حقانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اگر بانی دین، جس نے دین کو لے کے آیا ہے، ان کا پورا کنبہ، پورا خاندان کٹ جائے تو پھر اس مذہب کی حقانیت کی دلیل اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. کسی اور نے اگر اسلام کے لیے قربانی دی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے دھوکہ ہوا ہو. جس گھر کے اندر اسلام کی پرورش ہوئی ہے اسی گھر کے اندر حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے. جس نے اسلام کو بڑا کیا ہے پرورش دے کر، اسی نے امام حسین کو پرورش کی ہے اور بڑا کیا ہے. اب حسین علیہ السلام کو تو اس کے اندر کوئی کمزوری ہو تو اسے پتہ نہ ہوئی تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو واقعہ کربلا ہے اور باضافہ مباہلے کو قرآن نے خاص اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہلاکت اور مشکل مرحلے کے اندر خاندان کو لے کے آنا، جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے ان کو لے کے آنا حقانیت کی دلیل ہے. تبھی تو مباہلے سے وہ لوگ کیا پیچھے ہٹ گئے. جس طریقے سے قرآن نے مباہلے کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر خاندان اور اصلی خاندان جن کو سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ لے کے آئے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو کربلا ہے یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس دلیل کے ہوتے ہوئے اس حقانیت کی دلیل کی اور کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوچھے کہ اسلام حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا حسین کی قربانی ہے، علی اکبر کی قربانی ہے، پورے خاندان کی قربانی ہے. ایک آدمی قربان نہیں ہوا، دو آدمی، سب کچھ قربان کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ حقانیت کی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. تو ایک تو یہ ہوا. اور دوسری بات، تمام مسلمان بقرہ عید کو جانور کاٹتے. جس گھر کے اندر 1 کلو گوشت آتا تھا ایک بکرا کاٹ لیتے. جہاں 1 کلو گوشت آتا تھا ایک اونٹ ذبح کرتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ مقاصد ہوں گے، اللہ یہ چاہتا ہے. کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس دن کو مناتے ہیں، نماز بھی ہے اور اس کے علاوہ قربانی بھی ہے، دوست احباب کا خیال رکھنا بھی سب کچھ ہے. تو بتائیں کسی بھی مسلمان کی نگاہ کے اندر
عید بقرہ کو منانے کا جو بھی فلسفہ ہو سکتا ہے وہ فلسفہ کربلا کے واقعے کے اندر بطور اتم موجود، وہ تمام فلسفہ، اس لیے کہ جس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں اس کے اندر تو ایک جانور کی قربانی ہے اور ذبح نہیں ہے، صرف اقدام ذبح ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں اقدام ذبح ہو، جہاں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو خدا کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے۔ تو کربلا کے اندر تو ایک نہیں 72 اسماعیل ذبح ہوئے ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام خود شہید ہوئے ہیں۔ تو جتنے فلسفے وہاں بیان کیے جا سکتے ہیں، جتنے مقاصد عید قربان اور بقرہ عید کو منانے کے فلسفے کسی کی نگاہ کے اندر جو مقاصد ہے وہ سب کا سب اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا اور ایک مقصد، عزاداری کی شکل میں اس واقعے کو زندہ رکھنے کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسلام کا ایک نظام، ایک دستور بھی ہے، اسلام کا ایک طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول زندگی بھر ایمان کو بیان کرتے رہے، حق کو بیان کرتے رہے، اسلام کو بیان کرتے رہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد دنیا سے جاتے جاتے ایک مقام کے اوپر مولا کائنات کو بلند کر کے دکھا کے گئے۔ یہ مولا کائنات کو دکھا کے نہیں جا رہے تھے بلکہ ایمان کو دکھا کے، مجسم کر کے کہتے میں زندگی بھر تم کو ایمان بتاتا رہا، اب میں تمہیں دکھا کے جا رہا ہوں، یہ کل ایمان ہے۔ پیغمبر نے کل ایمان کہا، یہ کوئی مبالغہ تو نہیں ہے۔ اور پہلے میں حق کو بیان کرتا تھا، ابھی میں حق کو دکھا کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک اسلام کا ایک مزاج ہے کہ جب آخری حد جب آ جائے تو وہ بیان کرنے کے بجائے مجسم کر کے دکھا کے جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ کل ایمان ہے، یہ صرف حق نہیں، کل حق یہی ہے کہہ کر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اگر آپ کو صبر کی تلاش ہے، اگر آپ کو شجاعت کی تلاش ہے، اگر آپ کو عبادت کی تلاش ہے، اگر آپ کو ایثار کی تلاش ہے، خدا نے اس واقعے کے ذریعے ان تمام صفات کو مجسم کر کے انسان کے سامنے رکھ دی۔ اس لیے کہ وہاں جو کربلا کے اندر جو افراد موجود تھے وہ صرف صبر کرنے والے نہیں تھے، یہ عین صبر تھے۔ اصل یہ صبر کا مجسمہ تھا، ورنہ تو کوئی آسان ہے، کوئی بیان کرنا آسان ہے، سننا تو اس سے بھی بڑا آسان ہے کہ چند قدم کے فاصلے کے اوپر بھائی ذبح ہوتے رہے اور بہن بے ہوش بھی نہ ہو جائے، لاشا پامال ہو جائیں اور یہ بے ہوش بھی نہ ہو جائیں، چادریں چھن جائے پھر بے ہوش نہ ہو جائے، خیمے جل جائے اس کے باوجود خاکستر کے اوپر عبادت کرے، سجدے کرے۔ اور یہ تمام چیزیں جو آپ مصائب کے اندر ماشاءاللہ اب ہم سے بیان بہتر، یہ تمام یہ صبر کا مجسم ہے، یاسرن مجسم صبر ہے۔ عبادت بھی اسی طریقے سے ہے کہ آرام سے عبادت کرنا اور ہے وہ خاکستر کے اوپر عبادت کرنا، شاب غریبان کی، وہ الگ ہے، وہ عین عبادت ہے، یہ عین صبر، عین شجاعت۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، شاید آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد کوفے کے اندر علی کی شجاعت کو بلا کر سب حسین کی شجاعت کی داستان سناتے تھے۔ یعنی علی کی شجاعت کو بلا چکے تھے لوگ، کہتے ہیں حسین کی شجاعت کو یاد کر کے وہ لوگ داد دیتے۔ اس لیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام وہ جہاد تو کرتے تھے لیکن ان کے سامنے کوئی جوان کا لاشا نہیں تھا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو کوئی خوف تو نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو بچے اسیر ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا اس لیے وہ لوگ ذکر کرتے۔ تو خلاصہ کلام صفات کا مجسمہ ہے یہ، کہ اگر ایثار کو دیکھنا ہے، اگر آپ کو وفا دیکھنا ہے، اگر آپ کو صبر دیکھنا ہے، اگر آپ کو عبادت، شجاعت، ان کا نظارہ کرنا ہے تو یہ واقعہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آنے والوں کو اس سے وفا کا درس ملے، صبر کا درس ملے، عبادت کا ذائقہ ملے۔ زیارت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنی بے روح عبادت کے اندر روح داخل کرنا مقصد ہے۔ چلے آدھا گھنٹہ تو اس میں چلا گیا خوب، لیکن ایک اور موضوع جو بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک اہم ترین مقصد، یہ خود ایک موضوع چاہتا ہے، شاید یہاں پہ ہوا ہو، اہم ترین مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انقلاب ہے جو عاشوراء کے نام سے ہے، ابھی اور ایک انقلاب ہے جو ظہور کے نام سے ہے۔ یہ والا انقلاب جو عاشوراء ہے یہ انقلاب مقدمہ ہے، وہ ذیل مقدمہ ہے، وہ نور ہے، وہ نور علی نور ہے، یہ جو ہے وہ ایک درخت ہے تو وہ ثمرہ ہے۔ یہ جو واقعے کو یاد کرنا، اس کی یاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک اس درسگاہ کے اندر انسان نہیں رہے گا اس وقت تک وہ لشکر امام کے اندر شریک ہونے کا اہل ہی نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طریقے سے
جس طریقے سے کالج میں وہی جا سکتا ہے جو اسکول کا پڑھا ہو، یونیورسٹی کے اندر وہی جا سکتا ہے جو کالج سے فارغ شدہ ہو، اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی سپاہی کے اندر وہی آدمی سپاہی بن سکتا ہے جو اس واقعے میں شریک رہا ہو، ظلم کے بارے میں جانتا ہو، ظالم کی شناخت رکھتا ہو۔ دوسرے الفاظ کے اندر زیارت عاشورہ کے اندر پڑھتے ہیں 100 دفعہ مظلوم پر سلام کیا ہو اور 100 دفعہ ظالم پر لعن کیا ہو۔ اس کے بغیر ظلم، اگر کوئی واقعہ نہیں ہے، اگر کوئی عاشورہ نہیں ہے، اگر کوئی ظلم ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر کسی امام کی آمد کا انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ پھر انتظار کیوں کرے وہ؟ تو اصل میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرچم پر بھی لکھا ہوگا یا لسارات الحسن، یہ میں مستقل موضوع اس لیے کہا ہوں کہ علماء نے کتابیں لکھی اس موضوع کے اوپر کہ یہ دونوں واقعات میں مناسبتیں ایک نہیں ہیں، بے شمار ہیں۔ مثلا ایک دو مناسبات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس نے عاشورہ کو برپا کیا ہے ان کی ولادت کون سے مہینے میں ہے؟ شعبان میں ہے، اور جو انقلاب لانے والے ان کی ولادت بھی کس میں ہے؟ ایک مشترکہ تو ولادت کے لحاظ سے مہینہ ایک ہے، اور مہینہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے۔ اچھا، انشاءاللہ بھی شعبان آئے گا تو آپ دیکھیں 3 شعبان کی دعا جو حسین کی ولادت کی دعا ہے اس کے اندر امام زمان کا ذکر ہے 3 شعبان کو، اور 15 شعبان کو جو امام زمان کی ولادت کی تاریخ ہے اس میں امام حسین کی زیارت مستحب مناسبت ہے موجود۔ یا پھر دوسرا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھے تو وہاں 2 جگہ امام زمان کا ذکر ہے، دعائے ندبہ امام زمان کے لیے وہاں 2 جگہ امام حسین کا ذکر ہے۔ معلوم، یہ مناسبتیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہے یہ۔ اچھا، پھر آپ کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پر، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور امام زمان کو یاد فرما رہے تھے، اور امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اپنے جد حسین کو یاد فرمائیں گے۔ مناسبت ہے اصل، یعنی جو انقلاب جو آنے والا ہے وہ اسی انقلاب عاشورہ کی بنیاد پر وہ انقلاب آنے والا ہے۔ تو پھر جب تک وہ کربلا سے وابستہ نہیں رہے گا، جب تک اسے پتہ نہیں ہوگا کہ اگر میں جوان رہوں اور امام آئیں گے تو جوان کو کیا کرنا چاہیے، ظاہر ہے کربلا سے سیکھے گا۔ اگر میں بوڑھا ہو جاؤں تو کس طریقے سے مجھے امام کا ساتھ دینا ہے، ظاہر ہے کہ اس واقعے سے وابستہ رہنا پڑے گا۔ تو یہ جو تمام مناسبتیں، رشتے، تمام کے تمام نمونے اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے مقاصد بہت زیادہ ہے، عزاداری کے مقاصد بہت زیادہ ہے۔ میں نے 1-2 کو احتیاطاً آپ کے سامنے تبرکاً بیان کیا اپنے موضوع کی طرح کے لیے، آدھا گھنٹہ تو اس کے اندر نکل گیا، چلو 1-2 آپ بھی بتا دیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، اس عزاداری کو یعنی برپا رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے تاکید، ابھی ہم اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ شروع کا سوال جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر ہے، تو وہ سوال میں آپ سے نہیں پوچھوں گا احتیاطاً، وہ یہ ہے کہ کیوں اتنی تاکید ہے؟ ائمہ معصومین علیہم السلام نے باقی رسول کریم کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کو وہ کیا نام ہے اس طریقے سے اہتمام کرو، باقی ائمہ کے بارے میں نہیں فرمایا، حضرت علی کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، جتنا امام حسین کی اس عزاداری کے بارے میں فرمایا۔ تو سب سے کم ترین جو وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، رونا ایک جو ہے وہ حسن ذاتی رکھتا ہے، رونا خود ایک اچھی بات ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، یہ حسن ذاتی رکھتا ہے۔ انسان کو جب خوشی ہوتی ہے تو اس کی خوشی بھی رونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کچھ تو اس طرح کی تعبیرات کرتا ہے کہ ہنسنے کے مقابلے میں، خوشی کے مقابلے میں رونے کو کیا حاصل ہے، اصل حاصل ہے، اس لیے روتے ہیں، اس لیے گریہ کرتے ہیں، اس لیے ماتم کرتے ہیں۔ درست ہے، اس میں تو شاید بہت کم لوگ ہیں۔ دوسرا مرحلہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے عزاداری کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ زیادہ ہے، ثواب ملے، اجر ملے، شفاعت ہو جائے، یہ زیادہ لوگ ہیں۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ رونا اصل ہے، میں یہ نہیں بتاتا چاہتا ہوں کہ رونا اصل نہیں ہے، رونا اصل ہے، رونا اچھی بات ہے۔ انسان خوشی کے اندر احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو غمزدہ ہونے کی صورت میں انسان گناہ کم سے کم کرتا ہے، گناہ کم سے کم کرتا ہے۔ جب انسان کی روح غمزدہ ہو جائے تو حرام، حلال سے بھی دلچسپی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک الگ ذات ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو خطرناک ہے وہی سمجھتا ہے کہ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے اندر ثواب ملے، اجر ملے، شفاعت ملے۔ اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو پھر وہ احادیث کو ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا۔
تو ٹھیک ہے، اگر آپ عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ کو شفاعت ملے، پھر فقط امام کی قربانی اس کے لیے ہے، تو پھر اتنا ثواب کیوں ہے زیادہ؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہم عزاداری کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، شکریہ ادا کریں، اپنے محسن کو یاد کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی اتنا بڑا مقصد نہیں ہے جس کے لیے ایک ایک قدم کے اوپر کئی کئی حج و عمرے کا ثواب ملے۔ پھر وہ حدیثوں کو جو تاکید ہے ان کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ پھر وہی جوابات ہے جو آپ نے اشارہ کر دیا۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، جو اس نے خود نے، ایک بلند آواز صلوات پڑھے محمد علیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جس نعرے کو بلند کیا ہے وہ ہے حق کا۔ کیا فرمایا؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به۔ آپ بتائیں دنیا کے اندر کون سا انسان ہوگا جو اس کو حق کی تلاش نہ ہو؟ ہر جگہ حق کی بات کی آپ نے، یہ نہیں کہا کہ میں اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں فلاں کو نہیں، آپ نے فرمایا حق کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے مقاصد بہت بلند ہو جاتا ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں میں حق کے لیے قربانی، حق کو صداقت کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ تو بتائیں دنیا کے اندر کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جو حق کے خلاف ہو، صداقت کے خلاف ہو؟ اور اسی طریقے سے امام حسین خود جو مقصد بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ عزت، یہ تو بہت ہی آپ کی تقاریر کے اندر، آپ کے خطبے کے اندر سب سے زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ جو آپ نے مدینہ ارشاد فرمایا سب کو یاد ہے، وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ عزت کا، عزت و شرافت کا نعرہ۔ پھر کسی نے مشورہ دیا آپ نہ جائیں، آپ تو آپ نے مشورہ دیا إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةَ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، تاکہ میں تو عزت کی خاطر جا رہا ہوں کہ اس جیسی حیات کو میں ذلت سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے کیا فرمایا کہ فلان ابن فلان نے مجھے دو راستے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ یا میں شہید ہو جاؤں یا میں ذلت برداشت کروں۔ حیات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت زیادہ دور ہے، بہت بعید ہے۔ یا اب اللہ و رسول، اس قسم کی ذلت سے خدا منع کرتا ہے، ورسولہ، رسول منع کرتا ہے، والمؤمنون، اہل ایمان منع کرتے ہیں، وحجور طابت و طہورت، جن دامن کے اندر میری پرورش ہے، وہ معنی ہے کہ میں اس قسم کی ذلت کو برداشت کروں۔ آقا علیہ السلام نے جو نعرے بلند کیے ہیں وہ عزت کا نعرہ ہے، شرافت کا نعرہ ہے۔ وہ پہلا جملہ جو آپ نے مدینہ میں فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور یہ آخری وقت شہادت سے چند لمحے پہلے، اس کے بعد پھر انسانوں سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے، وہ بھی یہی ہے کہ فلان کیا نام ہے، ابی سفیان کے ماننے والوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اگر تمہیں قیامت کا ایمان نہیں ہے، فَلْتَكُنْ فِي دُنْيَاكُمْ أَحْرَارًا، دنیا کے اندر مرد حر بن کے رہو۔ حریت اور آزادی کا نعرہ، حریت اور آزادی کا نعرہ، یہ اس آزاداری کا اصل مقصد ہے۔ حق و صداقت یہ اس تحریک کا جو ہے بنیادی جو ہے وہ رکن ہے، جس کی خاطر امام علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو عزت کے مخالف ہو، شرافت کے ہو، کرامت کے مخالف ہو، حق کے مخالف ہو، صداقت۔ یہ امام علیہ السلام نے ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے قربانی دی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اعلیٰ اہداف جس سے انسان بنتا ہے۔ ان چیزوں کے ہونے کے بعد انسان کائنات سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بار اکثر میں بتاتا ہوں، ابھی دوبارہ بیان کروں۔ آپ اور ہماری مثال کیا ہے؟ مثلا اس کمرے کی طرح ہے۔ اس کمرے کے اندر اگر یہ درس نہ ہوتا، فرض کر لیں اس کے اندر کوئی کھانے پینے کا سامان ہوتا، ہم کہتے تو اسٹور ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کوئی جانور رکھ کے بتائے باڑا ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کمرہ وہی ہے، سائز وہی ہے، لیکن اس کو کلاس روم بنانے سے پہلے اگر کچھ اور چیزیں اس کے اندر موجود تو اسی لحاظ سے اس کی قیمت ڈاؤن ہے، کم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن یہی مکان، یہی کمرہ جب درس کے لیے وقف ہوا تو اس کمرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، امام بارگاہ بنے زیادہ ہے، اور اگر خدا کے نام پہ مسجد بنے تو ظاہر اس کے احکام ہیں، جگہ وہی ہے، فرق کیا ہے اس میں اندر کیا چیز ڈالی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اندر بھی یہی ہے۔ ہمارے اندر اگر صرف دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، پیسے کی محبت چیزیں ہیں، تو پھر وہ دل نہیں ہے، اسی لحاظ سے جو چیز ہے اسی لحاظ سے اس کا نام ہوگا۔
ہاں لیکن اگر ہمارے دل کے اندر خدا ہے، ہمارے دل کے اندر امام حسین ہے، تو پھر وہ اسی لحاظ سے ہماری کیا ہے، قیمت میں اضافہ ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کے اندر اگر واقعا خدا کی محبت ہے تو وہ دل نہیں خانہ کعبہ ہے، وہ عرش الہی ہے مثلا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت جس کے دل کے اندر ہو، جس کے دل کے اندر حسین علیہ السلام بستا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کربلا ہے، وہ نجف ہے، وہ اسی طریقے سے اس میں۔ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسان کے اندر شرافت و کرامت و عزت و ان کے لیے آپ نے قربانی دی ہے۔ جب انسان اس قسم کی قربانی کے لیے انسان جب دیتا ہے اور ان صفات کا مالک بن جاتا ہے، تو کائنات اس کو چھوٹی نظر آتی ہے، انسان خود اپنے آپ کو بڑا نظر آتا ہے۔ پھر وہ خیال کرتا ہے کہ کائنات دیکھنے میں تو بڑی ہے، لیکن مقصد کے لحاظ سے کائنات بڑی نہیں ہے، میں بڑا ہوں۔ یہ کائنات اتنی وسعت کے باوجود ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن میں ختم نہیں ہو جاؤں گا۔ پھر وہ کائنات جو ہے اس کو چھوٹی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ موت و حیات بھی ان کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، خلاصہ یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زندہ رہنا مرنا اہم نہیں ہے، خدا کی رضا اہم ہے۔ خدا اگر راضی نہیں ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ لیکن اگر خدا راضی ہے تو پھر مرنے میں نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اعلیٰ مقاصد کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، اور ان اعلیٰ مقاصد کے لیے جو قربانی دی ہے تو لہٰذا اس کا اجر و ثواب بھی جو روایتوں کے اندر ہے وہ سب کا سب اپنی جگہ پر بحال ہے۔ اب آتے ہیں میں اپنے موضوع کی طرف، 20 منٹ سے زیادہ باقی نہیں رہا، 25 تو ہو گیا۔ تو اب بتائیں کہ اس عزاداری کو جو اعلیٰ مقاصد کے لیے امام کی انقلاب، تو اس کو باقی رکھنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک طریقہ جس کا ذکر بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئے، وہ کیا ہے؟ مجالس انعقاد کرنا۔ جب مجالس کا انعقاد ہوگا، اور اس کے لیے تاکید بھی ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے ایک نہیں متعدد مقامات پر آپ نے تاکید فرمائی ہے، اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے بہترین اور مرسوم طریقہ یہ ہے کہ انسان عزاداری مجالس منعقد کرے۔ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، ان مجالس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس قسم کی مجلسیں بہت پسند ہے، ان مجالس کے اندر ہمارے امر اور ہماری سیرت کو زندہ کرو، کیونکہ ان مجالس کے ذریعے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، ان مجالس کے ذریعے نماز زندہ ہو جاتی ہے، روزہ زندہ ہو جاتا ہے، باقی عبادات جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ان عزاداری کی وجہ سے آدم کا ذکر آتا ہے، نوح کا ذکر آتا ہے، ابراہیم کی قربانی کا ذکر آتا ہے، رسول کے کریم کا ذکر آتا ہے، قرآن کا ذکر آتا ہے، سب کا ذکر آتا ہے۔ مجالس کا انعقاد کرنے کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے بہترین طریقہ امام علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ اور مرسوم طریقہ جو ہر زمانے کے اندر رہا ہے وہ مجالس و انعقاد ہے۔ البتہ مجالس کے انعقاد کے لیے طریقے تھے، مختلف انداز تھے۔ آپ کتابوں کے اندر پڑھیں، تاریخی کتابوں کے اندر پڑھیں، امام صادق علیہ السلام کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جب بھی کوئی شاعر ان کے گھر کے اندر آ جاتا تھا، امام فوراً مجلس کا انعقاد فرماتے تھے کہ پردے لگا دیا جائے، پردے کے پیچھے خواتین ہوتی تھی، اور ذاکر سے تقاضا کرتا تھا کہ وہ شعر کے اندر مصائب بیان کرتا تھا، اور امام علیہ السلام نیچے بیٹھ کے روتے تھے، اور خواتین بھی گریا کرتی تھی۔ تو یہ طریقہ کہ جو مجالس کا انعقاد کرنے کا جو طریقہ اور انداز خود ائمہ کے دور کے اندر رہا، سب سے بہترین امام علیہ السلام کے مقاصد کو سمجھنے کے بعد اس کو پہنچانے کا بہترین انداز اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجالس کا انعقاد ہے۔ مجالس کے انعقاد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلے تو پورا دین جو ہے وہ اسی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ چونکہ عزاداری صرف ایک زمانے میں نہیں، ہر زمانے کے اندر ہے، تو اس عزاداری کی وجہ سے ہر زمانے کے اندر جو سیاسی امور ہے، سیاسی لحاظ سے انسان جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے اس عزاداری کی برکت سے۔ اور اس کے علاوہ ان عزاداری کی وجہ سے انسان اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے اور اپنے اندر موجود خرابیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان مجالس کے لیے جو ہے وہ اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ فوائد شمار کرنا چاہے تو پورا وقت تو اس کے اندر چلا جائے گا۔ تو بہترین طریقہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا وہ یہ ہے کہ مجالس کا کیا کرنا، انعقاد کرنا۔
ان مجالس کے ذریعے کہ نام امام حسین علیہ السلام کا استعمال ہوتا ہے، لیکن باقی جو ہے واجبات، باقی ائمہ کا ذکر، باقی تمام انبیاء کا ذکر اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو پورا دین جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور تازہ ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے آنے والی نسل کی طرف یہ پیغام جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم، سب سے متبرک انداز جو امام کے مقاصد کو پہنچانے کا ہے وہ ہے عزاداری کا انعقاد۔ پھر عزاداری کے انعقاد کے اندر تو پھر خود ایک شعبہ ہوتا ہے، پھر ایک ذمہ داری ہے بانی مجلس کی، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور دوسری اس کی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ ہے کیا ہے کہ وہ اس کو بلائیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقاصد کو سمجھ سکتا ہو، ادراک رکھتا ہو، بیان کر سکتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو ممبر پہ جاتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بہت سی ہوتی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ وہ واقعہ کربلا کو ایک پرانا واقعہ کہہ کر پیش نہ کرے، اس کو تازہ واقعہ کہہ کر، یعنی اس طریقے سے زمانے جدید سے ہم آہنگ کر کے اس کے ساتھ مطابقت کر کے یہ بتانے کی کوشش کرے کوئی گزشتہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، یعنی یہ معرکہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس طریقے سے جدید طریقے سے زمانے کے مطابق اس مقاصد کو ادراک بھی کرتا ہو اور ان چیزوں کا ادراک بھی کر سکتا ہو اور بیان بھی کر سکتا ہو، یہ ضروری ہے ممبر پہ جانے والے کی۔ اور آپ بھی ممبر پہ جائے تو یہ بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے مجالس کے اندر تبرک ہے، وہ تبرک ہر ایک کو ملنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کچھ ایک دو کو نہ ملے تو بری بات ہے۔ اسی طریقے سے ممبر پہ جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ مطالب ان کے لیے ہو جو بہت پڑھے لکھے ہیں، کچھ مطالب ان کے لیے ہو جو درمیانے ہیں، اور کچھ مطالب ان بچے اور وہ چھوٹے لوگوں کے لیے بھی ہو کہ جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی بڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا ہے، چونکہ امام حسین کے مہمان ہیں اور سب کے سب ایک جیسے ہی امام کی نگاہ میں ہیں، لہٰذا اگر ممبر پر جانے کے بعد پوری کوشش یہ ہو کہ امام حسین کی عظمت بیان کرنے کے بجائے اپنی عظمت بیان کرنا شروع کرے کہ لوگ میری تعریف کریں، ممبر کو استعمال کرے، امام حسین کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ مجلس رکھنے والے کے ساتھ بھی خیانت ہے کہ اس نے امام کی عظمت کو، اسلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے، نہ کہ آپ ایسی تقریر کریں جس سے ہمارے بارے میں واہ واہ ہو جائے، ہماری تعریف ہو جائے، لوگ ہماری جو ہے وہ تعریف کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ نہیں، اپنی ذات کی تبلیغ ہے، یہ خیانت ہے، یہ امانت سمجھنا چاہیے۔ اس کے اندر خیانت نہ ہو۔ بہت ساری ذمہ داریاں بانی مجلس کی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ پڑھنے والے کی ہے، یقیناً اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہوگی، اور بہت ساری ذمہ داریاں سننے والے کی ہے۔ وہ ذمہ داریاں اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال پیغام کو پہنچانے کا سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ آج مجالس کا انعقاد کرنا۔ مجالس کے اندر انعقاد کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ امام بارگاہ کے اندر مجلس رکھ دی، وہاں پہ بل آیا، آپ نے بل دے دیا، ثواب ملے، اجر ملے۔ بہت فرق ہے تربیت کے حوالے سے اس مجلس کے اندر جو امام بارگاہ کے اندر ہوتی ہے اور اس مجلس کے اندر جو آپ کے گھر کے اندر۔ آپ کے گھر کے اندر مجلس ہونے سے نماز شب پڑھنے والے آپ کے گھر کے اندر آئے، خوبیاں رکھنے والے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، دوسرے کے اندر دوسری خوبی ہے، تیسرے کے اندر تیسری خوبی ہے، ایک کے ساتھ ایک برکت ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرے قسم کی برکت ہے۔ آپ کے گھر کے اندر مختلف لوگ کے آنے سے، ان کے قدموں کی وجہ سے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں۔ پھر وہ امام حسین کے مہمان، پھر وہ جاتے وقت بہت ساری مصیبتیں بلائیں وہ لے کے چلا جاتا ہے، بہت کچھ ہے۔ اس کے علاوہ وہ روایتیں جو مجالس کے اندر وہ ہستیاں تشریف لاتی ہے تو گھر جو ہے آپ کا بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جس کے لیے میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، جب آپ گھر کے اندر مجالس کا انعقاد کرے تو آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے، آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر ذہنی علاوہ فزیکلی طور پر کام، فرش بچھانا، نیاز دینا، اٹھانا، پورے سال کے لیے ایک تبلیغ کا بہترین ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ مجلس ہر جگہ بہتر ہے، گھر میں ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ کسرے کی ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور کے اندر مجالسیں اگر ہوتی تو کہاں ہوتی تھی؟ امام بارگاہ میں یا گھر پہ ہوتی تھی، ظاہر گھروں کے اندر ہوتی تھی۔ یہ ایک اہم جو ہے وہ مطلب ہے۔ چلیے، تو مجالس تو ایک ہوتی ہے، اس کے الگ موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ
امام علیہ السلام کو جو پیغام پہنچانے کا دوسرا انداز ہے، ایک دو آپ سے پوچھوں گا، وہ یہ ہے کہ رونا، گریہ کرنا. یہ ایک بہترین مقاصد کو، اہداف کو پہنچانے، اس واقعے کو پہنچانے کا بہترین انداز تھا. آپ کو علم ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام علیہ السلام مزدوری دے کر کچھ لوگوں کو یا کچھ افراد کو بٹھاتے تھے. کہاں پہ؟ مینا میں. وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرتے تھے. وہ جب گریہ کرتے تھے اس زمانے کے اندر، اس آج کی طرح ٹی وی، واٹس ایپ، یہ چیزیں تو نہیں ہیں. تو جب کوئی روتا ہوا دیکھے تو کوئی پوچھتا تھا بھائی کیوں رو رہا ہے. یہ تو وہ آدمی پوچھتا ہے جو کوئی نہیں جانتے ہیں. اگر کوئی رو رہا ہے تو چلتے چلتے بیٹھ جاتے بھائی کیوں رو رہا ہے. تو وہ ایک طریقہ انداز تھا، رونے کے ذریعے امام علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک اچھا انداز تھا اس زمانے کے اندر. اس پر معصومین نے عمل کیا. اور امام علیہ السلام نے، ہمارے پانچویں امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، ایک سوال بات پڑھے محمد. پانچویں امام نے امام صلی اللہ علیہ وسلم ابا جعفر اوقف لی من مالی قضا و قضا النوائب لیندبنی بمنا ایام مینا. وصیت کر کے گئے، کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے مال سے فلان فلان اتنا حصہ رونے والوں کے لیے رکھ دو، وہ مینا کے اندر ایام حج کے اندر گریہ کرے. تو یہ گریہ خود ایک تبلیغ ہے، اور بہترین تبلیغ ہے، مؤثر ترین تبلیغ ہے کہ اگر کوئی روتا ہوا دیکھے تو انسان منصف، جو انسان انصاف پر ہو، وہ پوچھے گا. کیوں پوچھے گا؟ لا تعلق انسان بھی پوچھے گا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کیوں گریہ کرتے ہیں. تو یہ ایک ذریعہ، یہ تبلیغ ہے، مقاصد کو پہنچانے کا، ان کی مظلومیت کی داستان سنانے کا ایک وسیلہ تھا جن کو ائمہ نے استعمال کیا. یعنی وہ عزاداری ہے جو ائمہ کے دور میں خود ائمہ نے برپا کیا ہے. ذکر مصائب کے اندر بھی انیس کے شعر اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو امام حسین کی مظلومیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی خیالی ہے لیکن بیان فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنی داستان، مصیبت کی داستان سناتے ہیں. کیا؟ عباس میرے مر گئے، اکبر چلا گیا. اگلا کیا ہے؟ ہاں، اب عباس میرے مر گئے، اکبر چلا گیا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ تو وہ مظلومیت کی آخری حد ہے. لیکن عام انسان جو کسی سے کوئی ہمدردی نہ ہو، کسی کو پریشان دیکھے تو کم سے کم پوچھتے تو بھائی کیا ہوا. تو یہ ایام عزا جو ہے وہ رونے کا رونا ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے امام حسین کی پیغام کو پہنچانے کا بھی. ظاہر ہے کہ وہ رو رہا ہوگا، کوئی اجنبی شخص وہ پوچھے گا کہ تم کیوں رو رہا ہے، بولیں گے میرے آقا کے ساتھ یہ ظلم ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کے آقا پر یہ ظلم کیوں ہوا، کس لیے ہوا. پھر آپ کو وہ موضوعات کو بھی چھیڑنا ہوگا کہ حسین علیہ السلام نے اس واقعے کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے، کوئی شک نہ ہو جائے. کتنا سادہ کر کے رکھا ہے واقعہ امام حسین علیہ السلام نے. نہیں تو شک ہو سکتا تھا کہ بھائی حق پہ کون تھا، باطل پہ کیا پتہ ہے، اس زمانے میں تو ہم تھے نہیں. امام حسین علیہ السلام نے جہاں راستہ روکا جنگ نہیں کی. کیوں؟ ورنہ تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ امام حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے اور وہ آگے بڑھنا نہیں دے رہا تھا، جنگ ہو گئی، ختم. پھر میدان کربلا میں پہنچے، پانی سے دور کیا گیا، امام حسین نے تلوار نہیں نکالی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسی پر جنگ ہو جاتی، کہتے ہیں کہ امام حسین کو ہٹانا چاہتے تھے، امام حسین ہٹنا نہیں چاہتے تھے، جنگ ہو گئی پانی پر. سادہ کر کے رکھ دیں. نہیں جناب. پھر اس کے بعد زمین کربلا کو امام حسین نے خرید لی. کہا دیکھو کہ اب حق و باطل کی شناخت کسی کے لیے مشکل نہ رہے. سب سے پہلے تو یہی سوال ہوگا جہاں جنگ ہوئی یہ زمین کس کی تھی؟ امام حسین نے خرید لی. کہا دیکھو زمین ہماری تھی، ظاہری طور پر بھی ہم نے اسے خرید چکے ہیں، لہٰذا باطل وہی ہے، ناحق وہی ہے جو کسی اور کی سرزمین پر آ کر پانی بند کرے اور ان کو شہید کرے اور بچوں کو اسیر کرے. حق و باطل کو بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیا. پھر شہداء کی فہرست کے اندر علی اصغر کو رکھ دیا. کہا شہید ہونے والوں میں سے کون ہے؟ کہا علی اصغر ہے. کہا یہ علی اصغر کتنے سال کا ہے؟ کہا 6 مہینے کا ہے. 6 مہینے کا بچہ تو قصوروار نہیں ہو سکتا ہے. تو بالکل جب یہ قصوروار نہیں ہے تو کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، سب بے قصوروار ہے. تو یہ سادہ کر کے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے تاکہ کسی کو کسی عدالت میں جانا نہ پڑے، کسی بھی عام انسان کو کسی عالم کے پاس جا کے اس کو پوچھنا نہ پڑے کہ بھائی کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اتنا سادہ واضح کر کے رکھ دیا ہے.
تو اس کے لیے بیان کرنا بھی آسان ہو جائے گا. بہت سارے واقعے میرے ذہن کے اندر آتا ہے، لیکن کیا کرے، سوئی مجھ سے بھی زیادہ آگے تیز. تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں اس واقعے کے اندر کہ جو غیر مسلم کو سنانے سے وہ بھی رونے بیٹھ جاتا ہے کہ اس واقعے کے اندر میرے امام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، شاید کم روئے. ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا تھا، شاید کم گریا کرے. لیکن خاص طور پر اگر کوئی خاتون اسے کہا جائے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی رونے بیٹھ جائے گا. تو اس واقعے کے اندر جو اثر ہے، تو بہترین طریقہ عزاداری کا، مجالس کا انعقاد ہے امام کے پیغام مقاصد کو پہنچانے کا. اور دوسرا خود گریہ و زاری کرنا، یہ خود ایک قسم کا ایک وسیلہ ہے. اسی لیے رونے کا ثواب اور اجر بھی بہت زیادہ ہے کہ رونے سے پیغام آگے بڑھتا ہے. رونا تو بہت دور کی بات، اس کی خصوصیت ہے رونے کی شکل و صورت بنانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. کہا چہرہ بگڑ جانا، سر کو نیچے کر دینا، آنسو نہ آئے تو بھی آہ کرنا، رونے کی آواز رکنے کی شکل سن. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی شکل کے اندر بھی تبدیلی آ جائے تو دوسرا پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا تھا، مثلا کیوں ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو اصلا. تو گریہ خود ایک انداز ہے، اور تباکی یعنی رونے کا انداز کو بھی پسند کیا گیا ہے تاکہ پیغام آگے بڑھے. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے، لباس، کالے لباس. زمانے قدیم کے اندر شاید آپ کے گھروں میں آج بھی ہوا کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی لوگ کیا کرتے تھے، کپڑے بھی تبدیل کرتے تھے. ہاں، پلنگ بھی جو ہے الٹا کر دیتے تھے. گھر کے اندر جتنے پردے ہیں وہ بھی سیاہ ہو جاتے. یہ ایک خاص انداز ہے، اس کو کہتے ہیں خاموش تبلیغ، جس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کمزور کیوں رہتے ہیں، ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بولنے سے مسئلہ حل ہوگا. بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہمیں بتانے، اس لیے ہم کمزور، ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بولیں گے مسئلہ حل ہوگا. نہیں، ہم کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بولنے والے تو ہزاروں ہیں دنیا کے اندر. تو گھر کے اندر بھی اسی طریقے سے یہ بولنے کا نہیں ہے، یہ کرنے کا ہے. جب بچہ دیکھے گا کہ یہ پلنگ الٹا کیسا ہوا، وہ دیکھے گا کہ یہ پردے کا رنگ بدل کیسا گیا، یہ لباس سیاہ کیسا ہوا. یہ ایک تبلیغ کا مقاصد امام حسین کو پہنچانے کا ایک خاص ایک انداز ہے جو ائمہ معصومین نے اسے پسند فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اور کیا ہے، سینے پہ مارنا، سینہ زنی کرنا جسے کہتے ہیں. سر پہ مارنا، سینے پہ مارنا. اگر ایک آدمی اپنے سینہ کو بھی کرتے ہوئے دیکھے تو جانے والا نہیں پوچھے گا آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. یہ سب کے سب امام علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کے وسائل ہے، سبب ہے، واسطے ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ کیوں سینہ زنی کر رہے ہیں. کہا یہ میرے امام کے ساتھ ہوا تھا. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے، بہترین انداز جو زمانے قدیم کے اندر بھی رہا ہے وہ ہے نوحہ اور مرثیہ پڑھنا. نوحہ خوانی ہے، مرثیہ خوانی ہے. یہ ذریعہ تبلیغ، بلکہ اصل ذریعہ تبلیغ یہی رہا زیادہ کہ لوگ نوحے کی شکل میں، مرثیہ کی شکل میں. نوحے کی شکل میں کیا ہوتے ہیں، وہ لڑکے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، نوحہ پڑھتے ہیں تو انجمن کے اندر شریک ہو جائے. کس طریقے سے نوحہ پڑھنے میں، سینہ زنی کرنے میں کسی وجود کا حصہ بنتا ہے، وہ اسلام کے نزدیک آ جاتا ہے. تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. مرثیہ بھی اسی طریقے سے ہے. یہ تمام کے تمام شعر و شاعری کے ذریعے، سوزخوانی کے ذریعے، نوحہ سرائی کے ذریعے، یہ تمام کے تمام جو وسائل جو ہمارے درمیان میں الحمدللہ ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے درمیان نہیں ہے. یہ سب کے سب ہمارے درمیان میں ہے. اس کا اثر بھی ہے اور اثر ہمارے سامنے ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ کون سی مثال ہے؟ نائجیریا، جہاں پہ کوئی شیعہ نہیں ہوتا تھا. ایک شخص نے 1.5 کروڑ کو شیعہ بنایا. کس کی وجہ سے؟ آزاداری کی وجہ سے. اس میں کشش ہے. اگر کوئی شخص پانی کے اندر رہتا ہے اور ہمیشہ پانی میں رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ پانی کی کیا ہے حقیقت ہے؟ وہ تو پانی کی حقیقت وہی جانتا ہے جب پانی سے الگ ہو جائیں. تو وہ جو پانی سے الگ ہے، جو اس آزاداری کے نزدیک نہیں تھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر، ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنی کشش. دشمن بھی اقرار کرتا ہے کہ آزاداری کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا. یعنی کہنا چاہیے کہ ہم آزاداری کی کبھی آزاداری ہماری حفاظت کرتی، ہم باقی ہے، ہمارا کوئی نام ہے تو آزاداری کی وجہ سے ہر لحاظ سے
میں مر جاؤں گا تو کون پوچھتا، کس کو پتہ چلتا کہ یہ مر گئے؟ امام حسین کی مجلس سے سیوں چہلم یہ ہمیں زندہ کر کہتا ہے کہ یہ مر گیا ہے مثلا، یہ ہماری یاد کو زندہ کرتا ہے چہلم کی شکل میں، برسی کی شکل میں، اور جب تک ہم زندہ ہے وہ بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، گریہ کرنا، گریہ کرنے کی شکل و صورت بنانا، نوحہ پڑھنا، لباس اور سینہ زنی کرنا، یہ تمام کے تمام وسائل ہے۔ اور جو سادہ بھی ہے، جن کو سادہ بھی اس کے علاوہ بتائے کہ اس کے لیے کون سے رونے کے لیے کون سی تشکیلات چاہیے، اور اسی طریقے سے نوحہ سینہ زنی کرنے کے لیے کون سا اس کے لیے اس کی شرائط ہے، کون سے وضو چاہیے، کون سے کچھ شرائط نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس کو عام انداز سے کر سکتے ہیں، لیکن البتہ ہم اس زمانے کے جو عزادار تھے اس قسم کے عزادار نہیں رہے۔ کچھ ہوتے جو عزادار ہے جو آج کے زمانے میں بھی دیکھتے نہیں، کو جنگ کے اندر ہاتھ کٹ جاتے ہیں، سالہ گزر گئے کبھی نہیں رویا، ایک دن بیوی آ گئی تو دیکھا کہ وہ گرا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنے سال ہو گئے ہاتھ دونوں کٹ کے آپ روئے نہیں تھے، آج کیوں روتے جا رہے تھے؟ کہا آج مجھے خیال آیا کہ جب میں کرسی سے نیچے گر گیا تو خیال آیا کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے۔ عباس یاد آ گئے مثلا، وہ مصیبت خود پر آئی ہے لیکن کس کو یاد کر رہے ہیں؟ حضرت عباس کو یاد کر رہے ہیں۔ یا شام غریبان یہ شعر، ہاں رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر، تو اس کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسائل یہ مجلس کا ایک الگ ایک انداز ہے، اس انداز کے مطابق تو اس کو مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور علی اکبر کو یاد کر کے روتے، اس طریقے سے اپنے گود کے اندر جو موجود بچے کو دیکھتے ہیں علی اصغر کو یاد کر کے روتے، بچی کو دیکھ کے ایک خاص انداز ہے عزاداری کا، جو خاص افراد اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہم ہوتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور اچھے انداز میں بیان کرے اور ہمیں رلائے، لیکن اصل عزادار وہ ہوتے ہیں کہ جو عزادار معمولی مناسبتوں سے امام حسین علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے۔ ٹائم ختم ہو گیا کہ امام صادق علیہ السلام ایک بڑا صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے گھر کو آگ لگی یا گھر کو آگ لگوائی گئی، لوگوں کو پتہ چلا، آگ کو بجھا دی، لیکن جن کو دیر سے پتہ چلا وہ دیر سے آئے، دیکھا امام صادق علیہ السلام رو رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ مولا گھر کو آگ لگوانے سے آپ کی بے حرمتی ہو گئی، آپ اس لیے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جب گھر میں آگ لگتی ہے تو بچے اور خواتین کتنی پریشان ہو جاتی ہے، پھر مجھے شام غریبان یاد آئی، اس لیے وہ زینب کو یاد کر کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک اور طریقہ ہے، تو خلاصہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو یاد کرنے کا ایک الگ ایک انداز ہے۔ اچھا یہ ایک انداز جو یہاں نہیں ہے لیکن عراق کے اندر ہے، ایران کے اندر، آپ اعمال میں آپ اس کو پڑھیں گے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن کون سا عمل بہتر ہے، تو یہی بتائیں گے کہ آج کے دن رونا اور رلانا۔ تو پھر جب رونا اور رلانے کی بات آتی ہے تو آپ اور ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ کوئی مجلس ہو، پھر کوئی ممبر پر ہو، کوئی رولائے، پھر ہم روئے، یہ تصور ہوتا ہے۔ جبکہ جہاں سے کتابیں آتی ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کا پس منظر کچھ اور ہے، وہاں پہ رونے کا یہ طریقہ آج بھی رلانے کا، وہ کبھی بھی نہیں انتظار کرتے کہ مجلس ہو، بلکہ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ بیٹھے دو آدمی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے بعد، ایک یہ کچھ مصائب سناتے ہیں وہ روتے ہیں، پھر وہ دوسرا سناتے ہیں یہ روتے ہیں، دونوں مل کے اس طریقے سے انداز ہوتے ہیں مجلس، یعنی ایک دوسرے کو رلانا۔ اکیلے بھی روتے ہیں اور اس اکیلے رونے کے علاوہ ایک دوسرے کو رلانے کے اندر مجلس کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ جو عام آدمی جو بھی اس کے پہلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ مصائب امام حسین کا سناتے ہیں اور پھر دوسرا وہ بھی کچھ اپنا سنا کے رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مجالس کے اقسام ہے، یعنی مجلس کی صرف وہی قسم نہیں جو ہم کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہزاروں قسم کی مجلسیں ہیں کہ مصلی کے اوپر بیٹھ کے اکیلے مجلسیں کرتے ہیں، اکیلا جو ہے سینہ زنی کرتا ہے، اور حتیٰ یہ بھوری حضرات کو میں نے دیکھا ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ہوتا ہے، تو نماز ختم ہونے کے بعد یا حسین کے کا 2-3 سینے پہ مار کے اس کو ختم کرتے ہوئے، اچھی سنت طریقے ہے۔ خوب اس کے علاوہ تبلیغ کے لیے کیا اور وسائل ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں وسائل ہو سکتے ہیں، البتہ جس کا آپ سوچ رہے تھے وہ تو میں نام دوں گا، ٹی وی استعمال ہو جائے، واٹس ایپ استعمال ہو جائے، یہ چیز اس کو تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے عام جو ہے وہ سمپل دیسی چیزیں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ سب کے سب جدید چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک جو جس کے اوپر سے بڑا اثر ہوتا ہے تبلیغ کے اوپر، وہ کیا ہے؟
اسکول ہے تو اسکول کی چھٹی کرانا، اگر آپ کے پاس فیکٹری ہے یا کوئی، اس میں چھٹی کرانا. یہ زمانہ قدیم کے اندر بہت تھے. مثال کے فرض کر لے کہ کسی کی فیکٹری ہے، مالک اگر الحمدللہ محبت اہل بیت رکھنے والا ہے، اگر فرض کر حضرت زہرا کی شہادت پہ چھٹی کرے تو ہر مزدور سوچے گا نہیں کیوں چھٹی ہوئی، وہ تو کام کرنے کے لیے چھٹی ہو تو پھر خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا ذہن کام کرنا شروع کر، وہ انسان ہے تو البتہ بیدار ہے تو، کہ بھئی بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا ظلم ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کے اوپر کیا کیا مظالم ہوئے ہیں، تو پھر فقط روئے گا نہیں بلکہ مذہب بھی بدلے گا. کس نے ظلم کیا ہے، ختم، مذہب کو ہی نہیں بچا سکے گا وہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھٹی کرنا ایک بیکار چیز ہے. چھٹی کرنا بیکار چیز ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چھٹی کیوں کرے، اس کے بجائے درس رکھ دے، اس کی جگہ پہ ایک مجلس رکھ دے. نہیں، چھٹی کرنے میں بھی ایک خاص ہے، کام کو چھوڑنے میں. یا فرض کر لے کہ 100 دکانیں، ان میں سے اگر ایک دکان اہل بیت کے ماننے والے کی، اس کی دکان بند ہو تو باقی 99 نہیں پوچھیں گے کہ آج ان کی دکان کیوں بند ہے. ہمارے لیے سوال ہے. یہ سب کے سب جو بزرگ جو کرتے تھے وہ تمام کے تمام اس کے پیچھے مصلحت ہے. اور یہ سادہ کام ہے، بڑا آسان کام ہے. جس طریقے سے ایک مجلس کے ذریعے جتنے آثار چھوڑ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک دن چھٹی کر کے بھی یہ آثار کو چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹی وی کے ذریعے پیغام کو پہنچانا، دوسرا الیکٹرک میڈیا وغیرہ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے یہ سب اپنی جگہ پر ہے. اس کے علاوہ بھی ہزاروں اور بھی دروازے کھولیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو، ہماری طرف سے کوشش ہو، تو پھر اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کچھ دعا کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو پیپر دے رہے ہیں یا دینے والوں سب کو کامیابیاں عطا فرما دے. جن کی دعائے صحت کی التماس ہے، اور جس خاتون کی دعائے صحت کی التماس سے، پر خاتون مظاہر بنت مظاہر حسین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور جو بیمار ہے ائمہ معصومین کے صدقے میں اور حضرت زہرا کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جن ہستیوں کو ہم نے دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں، قیامت کی دن ان کی شفاعت و ہم نشینی سب کو نصیب فرما دے. اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے اسے سمجھنے اور اس پر ہمیں کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہمارے مولا و آقا کو اذن ظہور عطا فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جب تک توبہ نہ ہو، خالص نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، جب تک اے پروردگار تو ہم سے راضی نہ ہو، اس وقت ہمیں مزید مہلت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.